بضعة مني من آذاها فقد آذاني صلوات سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبہ چشم و چراغ خاندانی بنی ہاشم تاجدار دنیا و آخرت تاجدار اقلیم نبوت و رسالت اپنی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ مریم کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی فضیلت کے سلسلے سے عالم انسانیت اور آدمیت کو باخبر اور آشکار کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کس عظمت کی حامل ہے، میری دختر کن فضائل و کمالات کی مالکہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مختصر سی حدیث جس کا پہلا ٹکڑا یہ ہے جس میں 3 لفظیں ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی، جس کا ظاہری ترجمہ ہر خاص و عام جانتا ہے، اور آپ اس حدیث کے ذیل میں تفاسیر سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر تحقیق کی وادیوں میں قدم رکھا جائے تو یہ بات ہر تاریخ کے طالب علم پر واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم کا یہ پیغام، یہ فقرہ، یہ جملہ، یہ رشاد، یہ فرمان شہزادی کی کتنی عظمت ہے اس کی نشاندہی کر رہا ہے، جبکہ علماء، ذاکرین، افاضل، خطبہ، مبلغین، دانشور اس کے ترجمے میں کوتاہی تو نہیں کہوں گا، مگر تھوڑی سی جو لغوی یا دوسرے اعتبار سے ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ لفظ اس میں نہیں ہے۔ عام طور سے خطبہ اور ذاکرین اس حدیث مبارک اور کلام پیغمبر اسلام کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ جب معاجم اور لغات کی طرف آپ مراجعہ کریں گے تو آپ کی فکروں کو جلا ملے گی کہ لفظ بضعہ یا بضعہ دونوں طریقے سے وارد ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ذاکرین اور خطبہ کیوں یہاں لفظ جگر اور دل بڑھا دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں پیغمبر نے، سرکار دو عالم نے صاف صاف کہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب جب آپ لغت کی طرف اور معاجم کی طرف مراجعہ کریں گے تو اس میں یہ صاف طور سے لکھا ہے کہ بضعہ کے معنی جب کسی اور چیز کے لیے جاتے ہیں تو اسے اضافت درکار ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی میرے گوشت کا ٹکڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ بضعۃ اللہ۔ اگر دل کی طرف کہنا ہے کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا فاطمۃ بضعۃ قلبی۔ اگر جگر کا ٹکڑا مراد لینا ہے تو کہنا پڑے گا فاطمۃ بضعۃ فؤادی۔ اور آپ جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اصول اور کے دریا میں آپ حضرات سے زیادہ غوطہ زن کون ہے اس وقت؟ وہ زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، کون ہے؟ اصول پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔
اب اگر پیغمبر کو اپنے کلام کو مقید کرنا ہوتا تو پیغمبر سرکار دو عالم جس کی زبان وحی ترجمان پر پہرا لگا ہوا ہے اور اللہ نے پیغمبر نے کی زبان پہ پہرا بٹھا دیا ہے کہ میرا پیغمبر تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو ادھر سے وحی ہوتی ہے۔ تو اب اگر پیغمبر کو کہنا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو سرکار دو عالم کو اضافت دینی چاہیے تھی فاطمہ بضعۃ لحمی، فاطمہ بضعۃ قلبی، فاطمہ بضعۃ فؤادی۔ مگر سرکار دو عالم نے کہیں فاطمہ زہرا کے لیے یہ نہیں کہا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب مولا مقام بیان میں ہو اور اپنے بیان کو مقید نہ کرے تو اس کے بیان کو مقید کرنا گستاخی ہے۔ پیغمبر مقام بیان میں ہے، سرکار دو عالم، اور ایسا کون ہے کہ جس کی بیٹی اس کے دل کا ٹکڑا نہیں ہوتی ہے؟ کون دنیا میں ایسا باپ ہے جس کی بیٹی اس کا لخت جگر نہیں ہوتی ہے، پارے قلب نہیں ہوتی ہے، نور نظر نہیں ہوتی ہے؟ تو اس مادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار دو عالم کے لیے جناب صدیقہ طاہرہ مادی اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا پیغمبر کے دل کا بھی ٹکڑا ہے، پارے جگر بھی ہے، نور نظر بھی ہے۔ جیسے کائنات کی ہر بیٹی باپ کے دل کا سکون ہوتی ہے، ویسے ہی فاطمہ زہرا اپنے باپ کے دل کا سکون ہے، اپنے باپ کے دل کا سکون ہے۔ تو پیغمبر نے نہ مادی اعتبار سے معین کیا ہے، نہ معنوی اعتبار سے معین کیا ہے، نہ روحانی اعتبار سے معین کیا ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جائے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری نور نظر ہے، فاطمہ میری قلب جگر ہے، پارے جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، تو عزیزان گرامی پیغمبر کے کمالات اور الفاظ کو محدود کرنا شان صدیقہ طاہرہ میں گستاخی ہے۔ کیا پیغمبر یہ پہچانوانا چاہتے ہیں جیسے عام بیٹیاں عام باپ کے لیے آبا و اجداد کے لیے نور نظر ہوتی ہیں ویسے ہی جناب فاطمہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، پیغمبر جیسے ہر طرح سے لفظ مولا کے معنی میں لوگوں نے داؤں اور پیچ کھیلے ہیں، ویسے یہاں بھی ہے کہ عظمت صدیقہ طاہرہ گھٹانے کے لیے پیغمبر کے الفاظ اور کلمات کو محدود کیا جائے۔ جیسے کہا مولا کے معنی پڑوسی کے ہیں، مولا کے معنی رشتہ دار کے ہیں، مولا کے معنی بھائی کے ہیں، مولا کے معنی غلام کے ہیں، مولا کے معنی خادم کے ہیں، مولا کے معنی آزاد کرنے والا ہے، مولا کے معنی جس کے آزاد کیا گیا ہے، مولا کے معنی اور دوسرے بھائی ہیں۔ مولا کے کمالات کو چھپانے کے لیے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، غدیر میں کہا مان لیتے ہیں، مگر وہ معنی مولا کے لیے جو آپ اولادی تصرف لے رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ تو اب یہ محدود نہ کیجئے کہ فاطمہ پیغمبر کے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ پیغمبر کی آنکھوں کا نور نظر ہے، فاطمہ پیغمبر کے دل کا ٹکڑا ہے، پارے جگر ہے، لخت جگر ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ تو مادی اعتبار سے ہے۔ جیسے ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے پارے جگر ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ویسے ہی کہا جائے گا مادی اعتبار سے صدیقہ طاہرہ پیغمبر کی پارے جگر ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، دل کا سکون ہے، پارے قلب ہے۔ مگر عزیزان گرامی نہیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم مادیت کے آئینے میں میری بیٹی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں رسول بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، میں صاحب اولاد بھی ہوں، میں رحمت للعالمین بھی ہوں، میں کعبہ اور حسین کے مندروں کو لوٹنے والا بھی ہوں۔ تو اگر پیغمبر کے کلام کو محدود کر دیا جائے مادی اعتبار سے تو شہزادی کی عظمت بھی محدود ہو کے رہ جائے گی، شہزادی کی عظمت بھی محدود ہے۔ تو پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے آمنہ کے لال، اے صاحب اولاد پیغمبر، اے پیغمبر وہ جس کی زبان پہ وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، میرے پیغمبر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر عجب نے ارشاد فرمائے فاطمہ کے کمالات کو محدود نہ کہو۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا، فاطمہ میری نور نظر ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے۔ نہیں، میں نے محدود نہیں کیا ہے۔ جیسے ہر بیٹی باپ کے دل کا سکون ہوتی ہے، فاطمہ ہے، مگر مادیت میں محدود نہ کرو، معنویت میں رکھو، روحانیت میں لے جاؤ۔ تو اب کیا پڑھیے کیا معنی ہوں گے؟
منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو اب کہو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، میں نبی ہوں تو اب کہو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، میں رحمت للعالمین ہوں تو اب کہو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، میں سخی ہوں تو اب کہو فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا، میں رحمت للعالمین ہوں اب کہو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، میں حبیب کبریا ہوں تو اب کہو فاطمہ محبوب خدا کا ٹکڑا، میں سخی ہوں فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا، میں زاہد ہوں فاطمہ زہد کا ٹکڑا۔ عزیزان گرامی لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں، جہاں جہاں پیغمبر کے کمالات کی وسعتیں جائیں گی وہاں صدیقہ طاہرہ کی عظمتیں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ بلند خاندان زہرا پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب کہیے میں رسول فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، میں نبی اب کہو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، میں رحمت للعالمین اب کہو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا۔ عزیزان گرامی اگر صدیقہ طاہرہ کے کمالات و عظمت و شرافت و نفاست و نجابت و عصمت و عفت و طہارت کا اندازہ کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کا حبیب کس مرتبے پہ فائز ہے، نبی اعظم کا درجہ کیا ہے، مرسل اعظم کی آبرو کیا ہے، پیغمبر اسلام کا کمال کیا ہے، تب جا کے صدیقہ طاہرہ کے کمالات کھل کر دنیا کے سامنے آئے۔ جب تک پیغمبر کی عظمتوں پہ روشنی نہ پڑے گی، سرکار دو عالم کی عظمت پہ روشنی نہ پڑے گی، تب تک کائنات پر کھل کر صدیقہ طاہرہ کے فضائل و کمالات کے ابواب واہ نہیں ہوں گے۔ اگر صدیقہ طاہرہ کی عظمت سمجھنا ہے تو سرکار دو عالم کے اقوال پڑھنا پڑیں گے۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ سے بڑا محقق دانشور کون ہو سکتا ہے؟ ایک بحث 40 سال تک بحث خارج دی جاتی ہے، تو جب تک ان احادیث پر آپ تعلیق اور حاشیہ نہیں لگائیں گے تب تک سمجھ میں ایسے آئے گا کہ پیغمبر یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ ذرا حدیث کی گہرائی تو دیکھیے، حدیث کی گہرائی تو دیکھیے، پیغمبر کے کلام کا وزن پہچانیے کہ پیغمبر کیوں ارشاد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ جب آپ تحقیق کی وادیوں میں قدم رکھیں گے تب جا کے اس حدیث کے رموز و اسرار آپ پر واہ ہوں گے، تب آپ کو پتا ہو کر چلے گا کہ پیغمبر نے کیوں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر جا کے صدیقہ طاہرہ کی عظمت پتا چلے گی کہ شہزادے کون ہیں۔ پہلے پیغمبر کے کلام کا اندازہ کیجئے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بارگاہ العالمین ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو ذرا پہچانیے، ذرا کسان کے سامنے اس حدیث کو رکھ کے دیکھیے اور اس سے کہیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ تو کسان کیا کہے گا؟ میرے حل سے پہلے پیغمبر کا نور، میرے کسان ہونے سے پہلے پیغمبر کا نور، آب و دانہ سے پہلے پیغمبر کا نور، حل سے پہلے پیغمبر کا نور، کھیت سے پہلے پیغمبر کا نور، کھلیان سے پہلے پیغمبر کا نور، سچائی سے پہلے پیغمبر کا نور، آب و دانہ سے پہلے پیغمبر کا نور، آب و دانہ سے پہلے پیغمبر کا نور۔ ڈاکٹر سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو ڈاکٹر کہے گا میری طبابت سے پہلے پیغمبر کا نور، میرے انجیکشن سے پہلے پیغمبر کا نور، میری دوا سے پہلے پیغمبر کا نور، میری ویکسین سے پہلے پیغمبر کا نور۔ مدرس سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو مدرس کیا کہے گا؟ میری تدریس سے پہلے پیغمبر کا نور، میرے منبر سے پہلے پیغمبر کا نور، میری خطابت سے پہلے پیغمبر کا نور، میرے درس سے پہلے پیغمبر کا نور، میری تدریس سے پہلے پیغمبر کا نور۔ ذاکر سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو ذاکر کیا کہے گا؟ میرے نقطے سے پہلے پیغمبر کا نور، میری خطابت سے پہلے پیغمبر کا نور، میری ذاکری سے پہلے پیغمبر کا نور۔ عزیزان گرامی آپ پھیلاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، کسی ذاکر
ذاکر سے کہیے, کسی مدیر سے کہیے, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, تو وہ کہے گا میری مدیریت سے پہلے پیغمبر کا نور, میرے مدرسے سے پہلے پیغمبر کا نور, کتابوں سے پہلے پیغمبر کا نور, لائبریری سے پہلے پیغمبر کا نور, منبر سے پہلے پیغمبر کا نور, قلم سے پہلے پیغمبر کا نور. آدم صفی اللہ سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری, تو آدم یہی جواب دیں گے میری خلقت سے پہلے پیغمبر کا نور, میری جنت سے پہلے پیغمبر کا نور, حوا کی تخلیق سے پہلے پیغمبر کا نور. موسیٰ کلیم اللہ سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری, تو موسیٰ یہی کہیں گے میری کلیمیت سے پہلے پیغمبر کا نور, کوہ طور پر جانے سے پہلے پیغمبر کا نور, کلیم اللہ ہونے سے پہلے پیغمبر کا نور, صاحب شریعت ہونے سے پہلے پیغمبر کا نور. آواز دیجئے عیسیٰ روح اللہ سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, تو روح اللہ یہی آواز دیں گے میرے کلمت اللہ ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا نور. عزیزان گرامی, میرے کلمہ ہونے سے پہلے پیغمبر کا نور, مردوں کو جلانے سے پہلے پیغمبر کا نور, ٹھوکر مارنے سے پہلے پیغمبر کا نور. نور سے کہیے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, تو نور کہیں گے میرے نجیح اللہ ہونے سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا نور, کشتی بنانے سے پہلے پیغمبر کا نور, سفینہ بنانے سے پہلے پیغمبر کا نور, طوفان آنے سے پہلے پیغمبر کا نور, کشتی کنارے پر لگنے سے پہلے پیغمبر کا نور, میرے بیٹے کے خلق ہونے سے پہلے پیغمبر کا نور, حور سے پہلے پیغمبر کا نور, نور سے پہلے پیغمبر کا نور, جنت سے پہلے پیغمبر کا نور, جہنم سے پہلے پیغمبر کا نور, خرمان سے پہلے پیغمبر کا نور, آسمانوں سے پہلے پیغمبر کا نور, عرش سے پہلے پیغمبر کا نور, عرش سے پہلے پیغمبر کا نور, فضاؤں سے پہلے پیغمبر کا نور, خلاؤں سے پہلے پیغمبر کا نور, ہواؤں سے پہلے پیغمبر کا نور, آسمان سے پہلے پیغمبر کا نور, زمین کا فرش بچھانے سے پہلے پیغمبر کا نور, پھولوں سے پہلے پیغمبر کا نور, آسمانوں سے پہلے پیغمبر کا نور. ساری دنیا غرض کی عزیزان گرامی لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں, جب ساری کائنات عدم کے سناٹے میں تھی تو اس وقت یا تو اللہ تھا یا پیغمبر اعظم کا نور تھا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, رسالت یا رسول اللہ, حیدری یا حیدری یا صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غرض کی کائنات عدم کے سناٹے میں تھی, اس وقت بھی نور نبوت کی تجلیاں پائی جاتی تھی. اب اس حدیث کے سامنے اب رکھیے فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. تو اب فاطمہ جز نبوت ہی نہیں ہے صرف, پیغمبر اگر عقل کل ہے تو فاطمہ عقل کل کا حصہ. فاطمہ اگر نور اول ہے تو فاطمہ نورانیت کا ٹکڑا. فاطمہ اگر خلق اول ہے تو فاطمہ خلق اول کا ٹکڑا. یا لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں, جہاں جہاں نور نبوت کی تجلیاں جائیں گی وہاں وہاں فاطمہ زہرا کی نورانیت جائے گی. اگر صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو پہچاننا ہے تو مدینے اور مکے کے بقالوں سے اور ان کی بیٹیوں سے صدیقہ طاہرہ کی عظمت نہیں پہچانی جائے گی. عصمتی ماحول ہونا چاہیے, نبوتی ماحول ہونا چاہیے, تب جا کے صدیقہ طاہرہ کی عظمت سامنے آئے گی. تو حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے, میرا حصہ ہے. دل کا ٹکڑا تو ہے ہی ہے, دل کا سکون تو شہزادی ہے ہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ فرماتے تھے کلما اشتقت رائحۃ الجنت فشممتها, جب بھی میں خوشبو جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگ لیا کرتا ہوں. اب اس سے بڑھ کے مرتبہ کیا ہوگا شہزادی کا, اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہوگی صدیقہ طاہرہ کی. عزیزان گرامی, یہی حدیث تھی فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ ہم کمی کرتے ہیں, مگر جو معنویت اور روحانیت اس حدیث میں پائی جا رہی ہے
اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ عظمت و فضائل و کمالات کی کس چوٹی پہ ہیں. اگر طائر فکر و خیال انسانی صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو درک کرنا چاہے تو بالوں پر ٹوٹ جائیں گے، مگر صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا ہے. وہ عصمت ماں بیوی، وہ شرم و حیا کی شہزادی، وہ عصمت و عفت کی ملکہ جس کے لیے نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. جب یہی حدیث میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایک ذاکر سے سنا ہے اور ابھی تک مجھے ملی نہیں، بہرحال ہو سکتا آپ لوگوں نے تو سامنے گلریف لکھ دیا تاکہ کوئی بات میں حوالہ نہ مانگو. یہی حدیث فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر کہہ کے چلے گئے. یہودیوں نے اس حدیث کو سنا اور کہا نبی نے فرمایا. دیکھیں معنویت کتنی ہے. جو ہم یہ کہہ رہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے. فاطمہ صرف دل کا ٹکڑا نہیں ہے، ہر زاویے سے جس کمالات کی گہرائی اور گہرائی میں جائیے گا، جو کمالات سرکار دو عالم کے اندر پائے جاتے ہیں، ہر اس کمال کا حصہ سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جسم ہے. یہودیوں نے سنا. ان کے زمانے ہی میں پیغمبر نے یہ معجزہ بہت مشہور ہے. سرکار دو عالم سے غالباً شاید ابو جہل آئے تھے پیغمبر سے پوچھنے کے لیے، کہنے کے لیے کہ اگر آپ بتا دیجئے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. حالانکہ پیغمبر نے بتایا بھی. اچھا جواب کیا ہوتا؟ وہ کنکڑی چھپا کے لایا تھا. سرکار کے لیے کہنا بہت آسان تھا تمہارے ہاتھ میں کنکڑی ہے، مگر کمال مزاج نبوت و رسالت یہ کہ پیغمبر نے جواب اور ٹیڑھا کر کے دیا. ہمارا کام کیا پاس ہونا، جلدی لکھ دیتے ہیں، آپ جو جتنا پوچھا ہوتا ہے لکھ دو، ہے کہ نہیں؟ اب اس کو اور ٹف کر کے لکھیے. اب اصول فقہ کی تعریف پوچھیں تو آپ اصول کی پھر تعریف کر رہے ہیں، پھر فقہ کی تعریف کر رہے ہیں تو فلاں نے کیسے کیا، تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے گا نا. حالانکہ آپ کو لکھنا تو پیغمبر جو پوچھ کے آئے چھپا کے آئے کنکری، یا رسول اللہ بتا دیجیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. نبی بتا دیتے کنکری ہے، مگر پیغمبر نے ٹیڑھا کر کے جواب دیا. کہا یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کہوں بھی کہ میری نبوت و رسالت کی گواہی دے. جواب ٹف ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ دیتے کنکری ہے، مگر کہا کہ میں وہ بھی اس سے کہوں گی گواہی دے میری نبوت. تو یہودیوں نے یہ سنا تھا کہ پیغمبر نے کے زمانے میں پیغمبر کا یہ معجزہ تھا کہ ہاتھوں میں کنکری لے کے گیا تو انہوں نے بتا دیا تھا. کلمہ پڑھنے لگی تھی تو یہودیوں کا ایک وفد تیار کیا. انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے یہ دیکھیے، میں نے کہا نا معنویت، ہم کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر کے دل کا ٹکڑا ہے. اس میں کون سی شان ہے؟ ہر بیٹی باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے. تو انہوں نے معنویت کو محسوس کیا. کہا کہ پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، تو جو کمالات سرکار دو عالم میں پائے جاتے ہیں وہی کمالات ان میں بھی پائے جانے چاہیے. اسی حدیث کی طرف جب پیغمبر نے جز کہا تو جو کمال کل کا ہے وہی جز کا ہونا چاہیے. چلتے ہیں صدیقہ طاہرہ کے دروازے پر، ان کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی وہی کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. 8-10 لوگ کتنے لوگ تھے یہ نہیں لکھا. بہرحال آئے دق الباب کے صدیقہ طاہرہ کے دروازے پر. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے شہزادی کی کنیز جناب فضہ تشریف لائی. کون؟ کہا ہم مدینے کے یہودی ہیں اور ہم کچھ چیزیں لے کے آئے ہیں، ایک چیز لے کے آئے، ہم شہزادی سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہا اچھا کچھ تو کیا ہے بتا دو، میں اپنی شہزادی کو بتا دوں گی، وہ جواب تمہیں دے دیں گے. کہا نہیں، ہمیں تمہاری شہزادی ہی سے پوچھنا ہے اور ان کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے. بتا تو دو، میں ان کی کنیز ہوں، تم سے سوال لے جاؤں گی اور ان کو پہنچا دوں گی، جواب لا کے تمہاری خدمت میں عرض کر دوں گی. یا بتاؤ میں ہی ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال ہو میں ہی بتا دوں. کہا نہیں فضہ تمہارے بس کا نہیں ہے. کہا صحیح ہے میرے بس کا نہیں، بتا تو دو تاکہ میں اپنی شہزادی کو جا کے بتا دوں اور جواب لے کے آؤں. تو بڑا اصرار کرنے کے بعد یہودیوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم پیغمبر اسلام آمنہ کے لال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. کہا ہاں صحیح فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے. تو اگر دل کا ٹکڑا ہوتی تو ہم فلسفہ جانتے تو ہم ہمری، جسے میں اپنی ہمری بیٹی ہوا فلسفہ بھی جانتی ہے.
مسکرا رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے کچھ جھول ہے اس میں. آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں، کفایہ میں اپنے آپ کو تھکا ڈالا ہے، پوری عمر ضائع کر دی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں تو آپ کی بچی بھی کفایہ مقاصد اور درایا علم رجال اور فلسفہ منطق کو پتہ نہیں کیا، تو اس کو بھی جاننا چاہیے. یہی تو اگر وہ ہمارے دل کا ٹکڑا اور جز کا ٹکڑا مان رہے ہیں، معنویت پیغمبر اسلام، جو اس کا مطلب ہے جو ہم جانے وہ بیٹی نہیں جانتی. لیکن اگر معنویت میں اتریے گا اور کہیے گا فاطمہ پیغمبر کا جز ہے، تو جو علم و کمالات الہی سرکار دو عالم وہاں سے لے کے آئے تھے سب صدیقہ طاہرہ میں پایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب پایا جاتا ہے، سب ان کے اندر. ورنہ یہودی کیوں آتے؟ کہتے وہ تو رسول اللہ جانتے تھے منطق، بیٹی کو کیا پتا ہے؟ فلسفہ آفتاب حیدر جانتے تو ان کی بیٹی کو کیا پتا ہے؟ علم کلام وہ پڑھاتے تو ان کی بیٹی کو کیا پتا ہے؟ مگر نہیں، انہوں نے دائرہ حدیث مبارک کو محدود نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کو بتایا جہاں جہاں سرکار دو عالم کی عظمتوں کی وسعتیں جا رہی ہیں، وہاں وہاں صدیقہ طاہرہ کے فضائل و کمالات پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاں صحیح ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. تو پھر انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب جز ہیں تو جو کل کا کمال ہے وہی جز کا کمال ہونا چاہیے. تو اگر صرف دل کا ٹکڑا ہوتی تو ان کو تھوڑے منطق آنا چاہیے، ان کو تھوڑے فلسفہ آنا چاہیے، ان کو تھوڑے علم غیب آنا چاہیے. مگر نہیں، صرف دل کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ ہر کمال کا محور و مرکز ہے، جس محور و مرکز کے حامل سرکار دو عالم تھے. کہاں پیغمبر نے صحیح فرمایا؟ پھر تو بات اگر صحیح ہے تو ہم شہزادی کا امتحان لینے آئے ہیں، شہزادی کامیاب ہو جائیں گی تب ہم مانیں گے کہ ہاں جو کمال کل کا ہوتا ہے وہی جز کا بھی ہوتا ہے. کہاں ہونا چاہیے؟ پھر اپنی شہزادی کو بلاؤ، ہم امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. کا جواب سوال مجھے بتا دو، میں فضا تمہارے بس کا نہیں ہے. فضا نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہم نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہے، سنا ہے کہ ان سے اگر پوچھا جاتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے تو وہ بتا دیتے تھے. کہاں یہ بھی پیغمبر کا واقعہ مشہور ہے. تب اب آپ بتائیے، جب اصرار کر رہی ہو فضا کہ مجھے ہی بتا دو، ہو سکتا ہے میں ہی بتا دوں، تو فضا سے کہا کہ یہ بتا دو کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. ہم تو تمہاری شہزادی سے پوچھنے آئے تھے مگر تم بھیجی نہیں رہی ہو، بلائی نہیں رہی ہو، تو ہم تمہیں سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. تو فضا مسکرائی، کہا بس اتنی سی بات ہے، پہلے غلام زادی سے نپٹ لو، بعد میں شہزادی سے پوچھ لینا. تو فضا نے کہا تمہارے ہاتھ میں کنکری ہے اور تم میری شہزادی کا امتحان لینے آئے ہو. تو وہ جملوں کو میں جس کی غلام زادی اور کنیز کا یہ عالم ہے کہ وہ غیب کی خبر دیتی ہو، تو اس کی آقا زادی اور نبی زادی کا کیا مرتبہ ہو. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد وعلی یہ ہے صدیقہ طاہرہ کی نبی اعظم کی یادگار، مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی. اور ایسے ہی نہیں، پیغمبر ہر اس کمال کی، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب مجھے نہیں یاد آ رہا کہ حدیث ہے یا لفظ ہے یا کسی کا مقولہ ہے جس نے یہ کہا کہ شہزادی کی شان میں، کہ شہزادی کی عظمت دیکھ کے اس نے کہا کہ لو کانت النساء کمثل هذه لفضلت النساء علی الرجال. اگر کائنات کی ہر عورت صدیقہ طاہرہ کی طرح ہوگی تو مردوں پر عورتوں کو فضیلت دی جاتی. یہ ہے محوریت اور یہ ہے مرکزیت. اور عزیزان گرامی، اسی لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. جہاں جہاں میری رسالت جائے گی وہاں وہاں صدیقہ طاہرہ کی نورانیت جائے گی. اور لوگ اب تو صحابیت کا ڈھڈورا پیٹ رہے ہیں، صحابی 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 صحابی. ہر کالا گورا ایرا غیرا نتھو خیرا لنگڑا لورا کس نہ کس سب صحابی، ایک خاطر ایک ڈنڈے سے. میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، پڑھ چکے ہوں، سب رضی اللہ ایک ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے. کالا بھی رضی اللہ، گورا بھی رضی اللہ، ہر کس نہ کس صحابی. کیا ہے
اب سب نے الگ الگ تعریفیں کی ہیں. میں صحابی اور اہل بیت کا فرق صرف ایک جملے میں کہوں گا, دیکھوں گا آپ کتنے بیدار ہیں. مطلب کہنا تو نہیں چاہیے تھا کہ آپ کتنے بیدار ہیں, مگر کیونکہ ایک ظاہری اور خطابت اسے بھی بیچ بیچ میں لانا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. اور چونکہ افاضل ہے یہ بات کہنی بھی نہیں چاہیے, میں اکثر کہتا بھی نہیں ہوں, مگر چونکہ کہہ دیا اس لیے بات. کیا اہل بیت اور صحابی ہے, انہیں برا نہ کہو, انہیں بھلا نہ کہو, انہیں اچھا نہ کہو, انہیں یہ ایسا نہ کہو, ویسا نہ کہو. یہ اصحابی کنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ہاں, جس کا بھی دامن آپ نے تھام لیا آپ نجات پائیے گا. ہر جو خود نجات کا طلبگار ہو, جس کی کشتی خود بھور میں پھنسی ہوئی ہو, وہ کیسے انسان کو سکون کے ساحل تک پہنچائے گا؟ اہل بیت صحابی. میں ایک لفظ سوچ رہا تھا, وہ آگے آپ تعریف بھی سن لیجئے. مختلف تعریفیں ہوئی ہیں. لوگوں نے کہا جو رسول اللہ کو دیکھ لے وہ صحابی ہے. ایمان پہ ہو نہ وہ الگ بحث آپ کرتے رہیے گا اس کو. جو رسول اللہ کو دیکھے وہ صحابی ہے, ایمان لایا ہو نہ لایا ہو. دوسروں نے مقید کیا, کہا جو اسلام لایا ہو وہ صحابی ہے. رسول کو دیکھے بھی, ان پر ایمان بھی لائے, اسلام کا کلمہ بھی پڑھے, وہ کیا ہے؟ صحابی. دیکھیے پہلی عام تعریف, جو بھی رسول اللہ کو دیکھ لے, ایرا غیرہ نتو خیرہ سب جو بھی دیکھ لے وہ رسول اللہ کا صحابی ہے. کچھ لوگوں نے اسلام لے آئے, کلمہ پڑھے, ایمان لائے, اور یہ بھی وہ باقی ہے. تیسری شرط کیا لگائی؟ باقی ہو. کفر میں مر گیا تو رسول کو دیکھا, رہا, کھایا بھی, دبا کے رسول اللہ کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اصحاب صفہ تھے وہ لوگ, مطلب دبا کے رسول اللہ کی روزی پہ پلتے تھے شہزادی خدیجہ کی دولت پر. اصحاب صفہ کھایا بھی رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے, موٹا بھی تگڑا بھی ہوا, ایمان بھی لایا, مگر مرا تو کفر کی حالت میں. تو اب یہ قیود ہو گئے. اب میں زیادہ تعریف نہیں جاؤں گا, اب ایک حدیث سن کر پھر میں جو اصل پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں اہل بیت اور صحابی میں فرق کیا ہے. کہا جو اسلام, جو رسول اللہ کو دیکھے وہ صحابی. دوسری شرط جو اسلام لائے وہ صحابی. تیسری شرط کا نہیں, مرتے وقت اسلام کی حالت میں مرا ہو. یہ ساری تعریفیں ہیں. یہ تین لفظ ہیں. اب آئیے حدیث سن لیجئے. سب سے سچی خاتون کی حدیث ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیتو احدن کانا اشبہ, مختلف لفظ ہیں, میں سب کو ایک ساتھ سمیٹ رہا ہوں. ما رأیتو احدن کانا اشبہ سمتا ودلا وہدیا وحدیثا وکلاما برسول اللہ فی قیامہ وقعودہ من فاطمہ. میں اپنی حدیث نہیں ہوں, یہ ان کی حدیث ہے. جو صدیقہ ہیں, سچی ہیں, ستھری ہیں, صاف ہیں, وہ فرما رہی ہیں کہ ما رأیتو, ہمارا تو نفی بھی دیکھیے, تشریح میں جانے سے وقت چلا جائے گا. ما رأیتو میں نے دیکھا ہی نہیں. اب میں تشریح کرتا ہوں, میں نے دیکھا ہی نہیں, نہ انبیاء کی صفوں میں, نہ مرسلین کی صفوں میں, نہ شہداء کی صفوں میں, نہ اولیاء کی صفوں میں, نہ انبیاء, نہ طاہرین, نہ مطہرین, نہ پاکیزہ لوگوں کی صفوں میں, نہ صحابی میں, نہ تابعین میں, نہ تبع تابعین میں, نہ تابعین میں, نہ کسی کو, نہ خلیفہ میں, نہ ولیفہ میں, جو بھی کچھ ہے لیجیے. مانا ہے تو میں نے کسی ہی کو نہیں پایا. سوچ رہے ما رأیتو احدن, میں نے کسی ہی کو نہیں پایا, کسی کو نہیں پایا. کیا کانا اشبہ, جس میں 5 لفظیں آئی ہیں صدیقہ طاہرہ کی عظمت کے لیے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کون فضائل و کمالات بیان کر رہا ہے. اب اگر کوئی جسے میری خطابت سے مثال کے طور پر چڑ ہو, اقرار بھائی لے لیجیے, جیسے ہٹاؤ کیا پڑھتے ہیں یار, کچھ نہیں پڑھتے, جھلاتے 1 گھنٹہ, مثال کے طور پر تعریف کرے گا میری, کچھ نہیں پڑھتے, کچھ نہیں دیا, 1 گھنٹے میں ستایا خالی, اس طریقے سے. اب اگر اقرار بھائی کبھی کسی سے کہیں یار کیا کہنے آفتاب بھائی کی خطابت کا, کیا طرز بیان ہے, کیا انداز تکلم ہے, کیا لفظوں کی چاشنی ہے, کیا بیان کی حلاوت ہے, کیا لفظوں کی نفاست ہے. ان کے لہجے سے تو فلاں خطیب کا لہجہ چھلک رہا ہے, انہیں سنتے ہیں تو فلاں خطیب یاد آ جاتا ہے. اب سوچئے ایسا آدمی کٹر دشمن میرا وہ تعریف کر رہا ہے, تو اب تعریف کا مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے.
اب یہ میاں سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ زیادہ تشریح کروں گا تو لائیو بھی چل رہا ہے، ایک سلوات پڑھو گا محمد والے مگر انہوں نے فرمایا، اب سوچیے ایسی خاتون صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا مریم کبریٰ عالم اسلام کی آبرو ہر شرم و حیا کی ملکہ اور عصمت و عفت کی شہزادی کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا کان اشبہ دلن و ہدین و سمتن و کلامن و حدیثن، میں نے کسی کو نہیں پایا نہ رفتار میں، نہ گفتار میں، نہ بولنے کے انداز میں، نہ چلنے کے انداز میں، کس سے؟ بے رسول اللہ فی قیام ہی و قعود ہی، نہ چلنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ بولنے میں، نہ سننے میں، نہ سونگنے میں، نہ نماز پڑھنے میں، نہ روزہ رکھنے میں، نہ تلاوت کرنے میں، نہ تبلیغ کا پیغام پہنچانے میں، نہ للہیت کا پرچار کرنے میں، نہ عبودیت کو بلند کرنے میں، نہ رسالت کا پیغام پہنچانے میں، نہ للہیت کے پرچم کو بلند کرنے میں، میں نے کسی کو بھی کائنات میں فاطمہ سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوچئے صدیقہ طاہرہ کی عظمت کیا ہے۔ میں کہوں الگ بات ہے، مگر یہ کہہ رہی ہیں کہ شہزادی ہر آئینے اور ہر زاویے سے بالکل مکمل، یا یہ کہہ دیا جائے اگر رسول دنیا سے چلے جائیں اور اگر سراپا رسالت کسی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے پیکر کو دیکھ لیا جائے۔ یہ پیکر عصمت و حیا میں ڈھل کے آئی تھی، یہ نبوت کی یادگار بن کے آئی تھی، یہ جزو رسالت بن کے آئی تھی۔ اب یہ ان کی حدیث سن لیجیے، اور صحابہ کا جو ترجمہ ہو رہا ہے، یہ تعریف ہو رہی ہے کہ صحابی کون؟ جو رسول کو دیکھے، لفظ پہ غور رہے، جو رسول کو دیکھے صحابی، جو ایمان لائے پھر صحابی، جو حالت ایمان پر مرے صحابی۔ اب اہل بیت میں میں دھیرے سے کہتا ہوں، اب فرق پہچان لیجئے صحابی اور اہل بیت کا۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی۔ لفظ کہے تو جو رسول کو دیکھے وہ صحابی، اور جس میں رسول دکھے وہ اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو صرف رسول کو دیکھے وہ صحابی، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے نہ جانے کتنوں کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہو گیا۔ اللہ اکبر، عظمت اہل بیت ہے۔ جس آئینے میں تصویر رسالت دیکھی جائے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جز مومن بھی ہو، ایمان بھی لائے، اسلام بھی لائے، اور کلمہ توحید اور شہادت بھی پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ بھی پڑھے، ایمان بھی لائے، تو بس میں نے ختم کیا کیا؟ جو رسول کو دیکھے وہ صحابی، جو رسول پر ایمان لائے وہ صحابی۔ حالانکہ صحابی جزو ایمان نہیں ہے، یہی فرق ہے اور اہل بیت اور صحابی میں۔ صحابی ایمان لاتا ہے تو صحابی کہلاتا ہے، مگر اہل بیت وہ ہے جو جزو ایمان ہے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، انہیں ایمان لانا ضروری ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بر محمد والے محمد۔ اسی لیے چھٹے امام نے اسرار فاطمیہ میں فاضل مسعودی نے لکھا ہے، ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر فضلها ومعرفتها۔ یہ بی بی کی عظمت ہے، یہ سرکار دو عالم کی اکلوتی بیٹی کی عظمت ہے۔ بس میں نے ختم کر دیا، گفتگو تمام ہو گئی۔ وہ بی بی جو اتنے ناز و نعم سے پالی گئی ہے، دنیا میں کون نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو پیار نہیں کرتا ہے؟ ہم بھی پیار کرتے ہیں، آپ بھی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی شہزادی کائنات کی کمر جھک نہیں گئی تھی، ایسے ہی بی بی کی کمر خمیدہ نہیں ہو گئی تھی، ایسے ہی بال سفید نہیں ہو گئے تھے، ایسے ہی چہرے پہ جھریاں نہیں پڑ گئی تھی۔ نہیں، تاریخ نے لکھا ہے، ما زالت بادا ابی معصبت الراس ناہلت الجسم
منہدۃ الرکن، بی بی اپنے بابا کے بعد کتنے مصائب پڑے کہ شہزادی کی کمر چھوٹ گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں، کمر خمیدہ ہو گئی اور شہزادی نحیف و لاغر نظر آنے لگی۔ اسی لیے آقا وحید پڑھا کرتے ہیں کانت کل خیال، جانتے ہیں آپ شہزادی کا ایام میں ایسا باپ کی وفات کے بعد ایسا ہو گیا تھا، جسم کی کانت کل خیال، جیسے ایک سایہ، ایک پرچھائی ہو گئی تھی، جسم سے گوشت چھوڑ دیا۔ شہزادی نحیف و لاغر ہو گئی تھی، اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب آٹا گھونٹتی تھی تو چہرہ شہزادی کا اس برتن اور ظرف سے لڑ جایا جاتا تھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بنت رسول، اے نبی اعظم کی یادگار، اے مرسل اعظم کی اکلوتی بیٹی، اے شہزادی، ارے باپ کی زندگی کے بعد اے بی بی ایسے کون سے مسائل پڑے کہ کمر خمیدہ ہو گئی، جسم کمزور ہو گیا، آواز دیکھیے، ارے کن کن زخموں کو گناؤں، ارے میرا بابا دنیا سے گزر گیا، کیا مصیبت یہی کم تھی کہ میرے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے ظالم آ گئے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ دروازہ نہیں جلایا، مان لیتے ہیں دروازہ نہیں جلایا، محسن کی شہادت نہیں ہوئی، تازیانہ نہیں مارا گیا، تماچے نہیں مارے گئے، بندے نہیں چھینے گئے، علی کے گلے میں رسی کا بندہ نہیں ڈالا گیا، مگر اے صاحبان انصاف اتنا بتا دو، کسی غیرت دار اور عزت دار کے دروازے پر یہ گھڑکیاں دی جائے، اے فاطمہ ابو الحسن کو گھر سے نکالو وگرنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ ارے وہ عزت دار بیٹی جو نبی اعظم کی لال ہے، جس نے باپ کی زندگی میں کبھی اونچی آواز میں نبی نے بات نہ کی ہو، آج اس کے دروازے پہ اگر دنیا کا شقی آگے گئے، اے فاطمہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی، بڑی سخت منزل ہے بی بی کی۔ عزیزان گرامی، سارے مسائب میں نے چھوڑ دیے، میں چاہتا ہوں کہ رخصتی کے مسائب پڑھ کے ختم و دعا کر دوں۔ بنت رسول ہیں، آخر وقت ہے، علی کو بلایا، فضا ذرا میرے سرتاج کو بلا دو۔ علی آئے تو کیا دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سر تا پیر، عصمت و حیا کی شہزادی چادر میں ملبوس محو استراحت میں۔ ایک مرتبہ علی صدیقہ طاہرہ کے سرہانے بیٹھ گئے، جگایا نہیں بنت رسول کو۔ ایک مرتبہ علی نے 3 آوازیں دی، سرکار رسول واجین پڑھتے ہیں کہ علی نے 3 آوازیں دی ہیں۔ آواز دی فاطمہ، شہزادی نہ بولی۔ ایک مرتبہ میرے مولا کا چہرہ لہجہ گلوگیر ہوا، دوبارہ آواز دی بنت رسول، شہزادی نہ بولے۔ ایک مرتبہ فاتح خیبر حلال مشکلات علی رونے لگے، آنکھوں میں جیسے ہی آنسو آئے، آنسوؤں کے قطرے صدیقہ طاہرہ کے رخسار پر گرے۔ ایک مرتبہ علی نے تیسری آواز دی زہرا، اے زہرا، ارے بس جیسے ہی شہزادی کو زہرا کہا، بنت رسول نے آنکھیں کھول دی، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، آواز دی اے علی، آپ تو جانتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے سرتاج آپ نے بلایا ہو اور فاطمہ نے آپ کی آواز پہ لبیک نہ کہی ہو۔ اے میرے والیو وارث زہرا کو معاف کر دینا، آپ بلا رہے تھے تو میں محو خواب اپنے بابا کے سینے سے لگی ہوئی تھی، میرا بابا سینے سے لگائے کہہ رہا تھا اے بیٹی فاطمہ، ارے تیرے مصائب و آلام کے وقت ختم ہو گئے، اے بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ اے علی، میرا بابا سینے سے لگائے مجھے پیار کر رہا تھا۔ صدیقہ طاہرہ نے گفتگو
گفتگو شروع کی. علی آپ تو جانتے ہیں جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, میں نے کبھی کوئی خیانت نہیں کی ہے. ارے میرا مولا تڑپ گیا, آوادی بنت رسول, ارے آپ سے زیادہ فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ آپ ناز و نعم میں پلی تھی, آپ ملکۃ الیاء عرب کی یادگار تھی, آپ مرسل اعظم کی تصویر تھی. میرے گھر آپ نے فاقوں پہ فاقے کیے ہیں. اے شہزادی, جب آپ بابا سے ملاقات کیجئے گا تو فاقوں کی شکایت نہ کیجئے گا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. وصیتیں مکمل ہوئی, مولا مسجد میں گئے, شہزادی کا انتقال ہوا, ساری وصیتیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے ساری وصیتیں چھوڑ دیں. اب دنیا کا دستور ہے, غسل و کفن بھی دیا گیا, جنازہ بھی تیار کیا گیا. دستور دنیا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے بندے کفن باندھ دیے, شہزادی کا جنازہ تیار ہو گیا. مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں نہ جانے رونے اور پیٹنے کا کیا ماحول تھا, مگر عزیزان گرامی میر انیس لکھتے ہیں آج بھی یاد ہے اس وقت, آج بھی یاد آتا ہے. عزیزان گرامی بڑا دردناک مرثیہ جناب میر انیس نے لکھا ہے, میں نے اس کو چھوڑ دیا, آدھے مجھ سے یاد نہیں آ رہے ہیں. ایک مرتبہ مگر وہ رخصتی کا وقت ہے جب میرے مولا نے آواز دی ہے, کفن تیار ہو گیا, جنازہ تیار ہو گیا. دستور دنیا کے مطابق امام مولا کائنات نے آواز دی, ہلمو ہلمو تزودوا من امکم زینب, آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. اے بیٹی ام کلثوم, آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. لخت جگر حسن, آؤ اماں کی زیارت کر لو. اے بیٹا حسین, آؤ اماں کی زیارت کر لو. یہ سرکار رئیس الواعظین کی لفظ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے اور ماں کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہے. وہ پڑھتے ہیں کہ رو تو جناب زینب بھی رہی ہے, رو تو جناب ام کلثوم بھی رہی ہے, مگر جو حالت امام حسن اور امام حسین کی ہے وہ فرماتے ہیں امام حسن سرحانے آ گئے, شہزادی کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا. ایک جملہ تڑپ کے کہا, یا اماں انا عزیزک الحسن, اے اماں میں آپ کا لاڈلا حسین ہوں, کلمینی, اے اماں بات تو کیجئے. اے اماں قبل ان تفارقا روحی جسدی, اے اماں کہیں فرد جذبات سے میری روح جسم کو چھوڑ نہ دے. حسین سرکار شہادت پائتی آئے اور آواز دی, یا اماں انا ابنک الحسین, میں آپ کا لاڈلا حسین ہوں. یا اماں کلمینی قبل ان یتصدی قلبی فاموت, اے اماں کہیں فرد غم سے میرا کلیجہ پھٹ نہ جائے اور میں دنیا سے گزر نہ جاؤں. اے عزادارو انصاف سے بتائیے, نہ شہزادی جیسی ماں کائنات میں کسی کی ماں ہے, نہ حسنین جیسے بچے کسی کی بچے ہیں, نہ علی جیسا باپ کسی کا باپ ہے. جب اس شام سے حسنین رونے لگے ہیں, اے اماں آپ کے غم میں میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اے اماں آپ نہ بولیں گی تو روح پرواز کر جائے گی. ارے جس کی ماں خاتون جنت ہو, جس کی ماں شہزادی کائنات ہو, جس کی ماں نبی اعظم کی یادگار ہو, جب بچے ایسے تڑپ کر روئیں گے تو ایک مرتبہ مقاتل نے لکھا ہے, شہزادی کی آواز گری آئی, مولا ارشاد فرماتے ہیں, اشہد اللہ لقد انت وحنت ومدت یدیہا وضمتہما الی صدرہا ملیا. ارے میرا مولا کہتا ہے, میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں, جیسے ہی حسنین کی چیخ آئی, اے اماں کلیجے سے لگا لو. حسنین نے کہا, اے اماں فرد جذبات سے کلیجہ پھٹ جائے گا, کیا حسین کو کلیجے سے نہ لگاؤ گی؟ اے اماں کیا مرنے کے بعد محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ اے اماں ارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین نے بلایا ہو اور آپ نے نہ بولا ہو. اے اماں جب تک آپ نہ بلاتی تھی ہم نہ آتے تھے. اے اماں ارے جب تک آپ نہ بلائیں گی
حسین آخری رخصت کے لیے نہ آئے گا. اے عزادارو مولا فرماتے ہیں حسنین کی آواز آئی. ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, شہزادی نے چیخ ماری, بندے کفن ٹوٹے. اے میرے لاڈلو, اے میرے لاڈلو, آؤ میرے کلیجے سے لگ جاؤ. منادی نے ندا دی, اے علی حسنین کو شہزادی کے جنازے سے الگ کر لو. ملائکہ آسمان میں کوہرام برپا ہو گیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت و حرمت و شرافت کا, تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا. پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی شیان حیدر قرار, ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ.